نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو دکھائیں اپنی قدرت کی تمام نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس اس نے جھٹلا دیا اور وہ منکر ہو گیا۔ قال، تو فرعون کہنے لگا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں جادو کے زور پر، اے موسیٰ؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس آپ کے مقابلے کے لیے ہم بھی ایک ایسا ہی جادو لائیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ مکاناً سوا، کوئی درمیان کا، کوئی سینٹر کا میدان ہی مقرر کر لے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حضرات محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیو، بحمد اللہ تعالی، محض اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور ان کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کا قصہ اور اس قصے کی تفصیل قرآن مقدس نے جس تفصیل سے بیان کی ہے، اتنی تفصیل کسی اور نبی کے واقعے اور قصے کی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ چونکہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے ساتھ بہت حد تک مطابقت رکھتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کو اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اپنے گھر سے باہر گزرا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی بچپن گھر سے باہر گزرا، جتنا بھی گزرا باہر گزرا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی 10 سال مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریاں چرائیں۔ اور پھر حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث لایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی سے بکریاں چرواتا ہے؟ تو اس کی وجہ مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ بکری شرارتی جانور ہے، ایک جگہ ٹک کر چرتی نہیں ہے، اور جو چرواہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جناب ادھر سے موڑو بکری کو، بھاگ کے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے موڑو ادھر چلی جاتی ہے، اکٹھا کرو 2-4 اس میں سے نکل کے پھر بھاگ پڑتی ہیں۔ تو جو چرواہا بیچارہ ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے پورا دن بھاگ کے بالآخر شام تک تھک ہار جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کے اندر حوصلے کا مادہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی اسی مقصد کے لیے بکریاں چروائیں کہ اے میرے نبیو، تمہارا بھی واسطہ اسی مزاج کے لوگوں سے پڑھنے والا ہے کہ جن کے مزاج ایک طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تمہیں ستائیں گے بھی صحیح، تمہارے اوپر وہ تکالیف کے پہاڑ بھی توڑیں گے، تمہیں طرح طرح کے مصائب کا سامنا بھی کروائیں گے، تمہیں وہ مختلف قسم کے فتووں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بکریاں چروا کر ان کو صبر سکھایا ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے۔
اور دوسری وجہ حضرات محدثین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ جو آدمی بکریاں چراتا ہے تو اس کے دل کے اندر عموماً عاجزی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عاجزی سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بکریاں چرواتے ہیں۔ یہ دوسری مطابقت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری مطابقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس وقت کے فرعون سے تھا، تو جناب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بھی اس امت کے فرعون ابو جہل سے ہوا، لیکن خود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ کے فرعون سے بہت زیادہ کئی گنا سخت ثابت ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب ڈوبنے لگا، جب اس کے اوپر موت کا وقت آیا، تو اس وقت وہ سلنڈر کر گیا، اس وقت وہ موت کے سامنے جھک گیا اور وہ کہنے لگا کہ بھائی اب میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میری امت کا فرعون اس فرعون سے کئی گنا اس لیے سخت ثابت ہوا کہ جب جنگ بدر کے اندر گردن کاٹنے والے صحابی نے آ کر اس کی گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا، تاکہ جب میری گردن کو اور میرے سر کو کسی نیزے پر چڑھایا جائے تو دیکھنے والے کہیں کہ بھائی یہ کسی بہت بڑے سردار کا سر جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سخت۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن مقدس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کہ ہم نے فرعون کو جتنی بھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں وہ تمام کا انکار کر گیا اور اس نے جھٹلا دیا، وہ منکر ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل دے، اپنے رب کی صفت خلقیت کے دلائل دے، تو تمام کا اس نے انکار کر دیا۔ اور حتیٰ کہ ایک اور مقام پر تو یہ آتا ہے کہ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، جس رب کی ربوبیت کے متعلق تم مجھے دلائل دے رہے ہو کیا تمہارا وہی رب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جی میرا وہی رب ہے۔ تو فرعون ازروئے مذاق اپنے جو اس کا وزیر تھا حامان، اس کو اس نے بلایا اور اسے کہنے لگا ادھر آؤ بھائی۔ جب وہ آیا تو اس کو کہنے لگا اینٹوں کی ایک بہت بڑی بٹھی تیار کرو، اس کے اندر اینٹیں پکاؤ، جب اینٹیں تیار ہو جائیں تو میرے لیے ایک بہت بڑا محل بناؤ، اور تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے یعنی دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب رہتا کہاں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا وہ سخت ثابت ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے نہ مانا، الٹا وہ منکر ہو گیا، اس نے جھٹلا دیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک مزید تانا دیا اور اپنا جو تھا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اوپر رکھنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے کیسے تانا دیا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔